بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو بہلول کی دنائی کا واقعہ سناؤں گی۔ بہلول اپنے ویران کھنڈر میں واپس آیا تو دیکھا اس میں قدموں کے نشان ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ اس نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا۔ تازہ کھودی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ درست تھا۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا۔ اس کی جمع شدہ رقم غائب تھی۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی صورت کے لیے مٹی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اٹھا اور نزدیک ہی واقع موچی کی دکان پر پہنچا اور بڑی خوش طبعی سے اسے سلام کیا۔ آؤ آؤ بہلول، کیسے آنا ہوا؟ موچی نے خوشی سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ تم سے مل آؤں، پھر تم سے ایک کام بھی ہے، بہلول نے کہا۔ کیسا کام؟ موچی نے پوچھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں، بہلول نے کہا۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو، موچی نے خوش ہو کر کہا۔ بہلول ذرا قریب ہوا اور بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں، خالی مکانوں ہی میں رہتا ہوں۔ جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی۔ تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ یہ رقم کل کتنی ہوتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں حساب کر دیتا ہوں، موچی نے فراغ دلی سے کہا۔ خدا تمہارا بھلا کرے۔ شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبا رکھے ہیں۔ قبرستان میں تقریباً 250 سکے ہوں گے اور ایک مکان کے صحن میں تو پورے 500 ہیں۔ ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں۔ تو یہ سب ملا کر کل کتنے ہوئے؟ بہلول نے پوچھا۔ اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ضرور ہے، موچی نے حساب لگا کر بتایا۔ بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال آؤں اور ایک ویرانے میں چھپا دوں جہاں آمد و رفت کم ہے۔ میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ تمام رقم ایک جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے تو نکالنے میں آسانی ہو، موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا۔ بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا۔ اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج ہی یہ کام کر لوں تو اچھا ہے۔ سارے سکے نکال کر لے آؤں اور یہاں گاڑ دوں، میرے لیے دعا کرنا۔ ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، موچی نے اسے الوداع کہا۔ وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا کہ اس نے بہلول کے جو سکے زمین کھود کر چرائے تھے انہیں واپس رکھائے تاکہ جب بہلول اپنے باقی سکے لے کر آئے تو اسے شک نہ ہو اور وہ اپنی باقی تمام رقم بھی یہاں گاڑ دے۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھ کر ساری رقم نکال لے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور اسی جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا۔ بہلول کہیں شام کو واپس آیا۔ اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا گیا۔ موچی بیچارہ اس کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ وہ اپنی رقم نکال کر اس ویرانے سے نکلا اور کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً اسے ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہے اور ایسی ہی جگہوں پر رہتا ہے، اس لیے عموماً کوئی اس سے آ کر زیادہ ملتا نہیں تھا۔ اس کی بے سر و سامانی ہی اس کا اثاثہ تھی۔ اس نے اس شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی اسے وہاں بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، واہ واہ، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ بہلول سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے بھی اس عالی شان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔
मुझे उम्मीद है कि आप इस माह का किराया अदा करेंगे, मालिक मकान ने कहा। बहलोल ने मकान की लरजती हुई छत और शकिस्ता दीवारों की जानिब इशारा किया। जनाब ने अपने इस शानदार महल की हालत मुलाहिजा फरमाई है कि ज़रा सी हवा चले तो इसकी छत और दीवारें बोलने लगती हैं। बेशक बेशक, आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप जैसा बुजुर्ग ये भी जानता होगा कि तमाम मौजूदात आलिम खुदा की हम्द सना करते हैं। ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ये इस मकान के तस्बीह करने की सदा है। वो बोला। बहलोल ने अपना असा संभाला और फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ और बोला, हज़रत, आप जैसे दानिशमंद इंसान को ये भी मालूम होगा कि मौजूदात हम्द सना और तस्बीह के बाद सजदा भी करते हैं, और मैं आपके इस मकान के सजदा करने से पहले ही यहाँ से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके और आप लोग इसी तरह ही अच्छे अच्छे वाक़यात सुन सकें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।